شاہ صاحب، حالات بہتر نہیں ہو رہے اور کس طرح بہتری، اور دوسرا میں نے سب سے پہلے لانگ مارچ کے حوالے سے کیا تھا، صرف ایک صوبے کے لوگ تھے، جس طرح آپ کہتے ہیں نیشنل جماعت ہے تو اس میں سب صوبوں کے لوگ ہونے چاہیے تھے بڑے پیمانے پہ، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ہر پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. جب وہ احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، تو اس کے پاس پلان اے بی سی ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو احتجاج ہمارا 25 مئی کو تھا، آپ نے دیکھا کہ کے پی کے سے تو ہزاروں لوگ نکلے، پنجاب سے بھی نکلے. اور یہ ہمارا پوری اسٹریٹجی تھی کہ کراچی، کیونکہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، سندھ کے لوگ یہیں رہیں گے. آپ کا پنجاب کے بھی بیشتر جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں وہ اپنے ہی جگہوں پہ رہیں گے. لاہور کے اندر آپ نے دیکھا بہت بڑا احتجاج ہوا، کے پی کے سے مارچ لے کے نکلیں گے، اور ایٹ دی اینڈ اسلام آباد میں سب جمع ہوں گے. اور جب اسلام آباد میں خان صاحب پہنچے تھے تو میرے نزدیک وہاں لاکھوں کا مجمع تھا. یہ اور بات ہے، ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی. خان صاحب نے اس وقت اعلان کر دیا، جس پہ اپوزیشن نے پروپیگنڈا بھی کیا، بہت ہی ڈفرینٹ جھوٹ کے پلندے اور جھوٹ کی انبار اور جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہے تھے. لیکن وہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے، دیکھیں، ہم اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک کے اندر ترقی چاہتے ہیں. ہم کوئی خدا نہ خواستہ افراتفری کی یا کوئی تشدد کی سیاست یہاں نہیں چاہتے. آپ حیران ہوں گے کہ کراچی میں جو ظلم و ستم ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا اور جو اسلام آباد پہنچنے تک ہوا، اتنی شیلنگ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور ایکسپائر شیلنگ تھی کراچی میں، تو یہ باقاعدہ طریقے سے انہوں نے جو ایکسپائر تھے شیل وہ یوز کیے، اسٹریٹ فائر کیے، وہاں اسٹریٹ فائر کیے. جس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، یہ میں سمجھ لوں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی فلسطین یا یہ کوئی اسرائیل نہیں تھے، یا ہم کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے. ہم اس پاکستانی تھے نا، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، پاکستان کے لیے نکلے تھے. اب جب ہم نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا، اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ابھی 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو ایک بہت بڑے اعلان کی جو خبر ہے وہ ملے گی. اور ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم اس امپورٹنٹ گورنمنٹ سے جان چھڑائیں گے. آپ ملک کے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے، ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں، ریل اسٹیٹ والے رو رہے ہیں، تمام لوگ رو رہے ہیں، غریب آدمی رو رہا ہے. آپ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، چینی یا ہمیں آٹے، چینی اور فیول کی تانے دیتے تھے نا، اب آپ فیول، آٹا، چینی دیکھ لیں. یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو ملک چلا ہی نہیں سکتے، یہ ملک چلا سکتے ہیں. تو وہی والی جو معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ 60 ڈیز کے اندر انہوں نے وہ کباڑہ کیا ہے جو کہ یہ جتنے الزام ہم پہ لگاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی اس وقت کہنا چاہیے، دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ آپ جو کہتے تھے وہ بکواس تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ صرف الزام تھا. بیسیکلی تو اس ملک کا بیڑا غرق آپ کرنے آئے اور آپ کر رہے ہیں. سر، ایک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، خان صاحب انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے، گورنمنٹ میں جب نہ تھے، گورنمنٹ میں آئے بھی خان صاحب کے جس طرح کافی پریشرز تھے، کمزور گورنمنٹ تھی، بیساکھیوں پہ گورنمنٹ تھی، کیونکہ آپ کے اتحادی، آپ کے ساتھ ایسے اتحادی تھے، آپ کو خود پتہ ہے. خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں میں انقلاب لاؤں گا. اب لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خان صاحب اب انقلاب لانا چاہتے ہیں عدالتی میدان سے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ سپورٹ ملے. جس طرح معین الدین حیدر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو یعنی کہ کچھ تکلیف بھی ہوئی ہے اور آپ ضرور ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر قانونی دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے جو کچھ کریں. میں نے آپ سے کہا نا، ہماری کبھی بھی تشدد کی پالیسی نہیں رہی، جلاؤ، گراؤ یا کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان و مال کے تحفظ کے درمیان رکاوٹ بننا، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جس سے بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ آپ ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے. تو ہم معزز عدالتوں کے بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم نے تو ابھی بلدیاتی پٹیشن بھی کل علی زیدی بھائی نے جمع کرائی ہے، ہم یہ جمع کرائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو اور نچلی سطح پہ جائیں. جب ہم NFC کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم PFC کی بھی بات کریں، اور سندھ ہو یا میرے دوسرے صوبے ہوں، میرے ملک کے دوسرے صوبے ہوں، وہاں پر حقیقی جمہوریت آئے، نچلی سطح سے لے کے اوپر تک. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جب حکومت تھی تو ہمارے پاس اکثریت کم تھی، اور یہ جو اتحادی تھے ان سے خان صاحب بلیک میل نہیں ہوئے. اگر ان سے بلیک میل ہو رہے ہوتے یا شکست تسلیم کر لیتے تو ہماری حکومت تو پہلے سال ہی ختم ہو جاتی. اور اگر ہم ایک اور چیز میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ میں بتاؤں، ان سب کو یہی تو ڈر تھا کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو نہ جھکے گا نہ بکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا اسکینڈل آیا کہ جس کے اوپر
ملک کو قوم کا نقصان ہو رہا تھا، خان نے ایکشن بھی لیا، خان صاحب نے انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی اور خان صاحب نے بھرپور طریقے سے اس پہ کیا. اس وقت ہمارا یہ سب مذاق اڑاتے تھے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کیا ایکشن ہوا، فلاں کے خلاف کیا ہوا. اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا ہوتا تو یہ ہمارے خلاف ووٹ دیتے، یہ ہمارے خلاف جا کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے، یہ ہم سے غداری کرتے. دیکھیں ہمارا پہلے بھی یہ موقف تھا، ابھی بھی، اور ابھی آپ سب سے بڑا مذاق امتیاز بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پورے پاکستانیوں کو، کتنا بڑا مذاق ہے. ایک امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا 2023 میں، جبکہ ہم تو کہتے ہیں الیکشن ابھی ہو جائیں گے. اور ابھی آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے، ابھی تو میں پی ٹی آئی میں ہوں نا، وہ 2023 میں نون لیگ سے الیکشن لڑوں گا. اور وہ جو 25 یا 24 بھگوڑے تھے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا، اپنا ضمیر بیچا، اس میں سے آپ نے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا. پھر آپ نے نیب کے کیسز ختم کرا رہے ہیں، پھر اس پہ ترامیم لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ اتنی ساری ترامیم لے کے آ رہے ہیں تو، اور پھر آپ نے ای وی ایم ختم کر دیا، پھر آپ نے اوورسیز پاکستانی کا حق ختم کر دیا ووٹ کا. تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا ہے اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ بھی آپ کا ہے.